نیکسس جس کو لکھا ہے نوال یووا ہرارے نے، اور یہ ایک ایسی نئی آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک نئی سوچ ہے، ایک نئی اپروچ ہے، یہ زندگی کو آنے والے کل کو دیکھنے کا ایک نیا رنگ ہے، ایک نیا ڈھنگ ہے، ایک سلسلہ ہے، یہ مستقبل کی تاریخ پر ایک نظر ہے، ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے۔ بات ہوگی اس میں انفارمیشن کی، کون سی انفارمیشن جو سٹون ایج سے لے کر آج تک چلتی آئی ہے، اور یہی اس کتاب کے اندر آپ کو ملے گا۔ اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا، میں ہوں پروفیسر ممتاز علی۔ تو آئیے چلتے ہیں، کتاب کی ورق گردانی کرتے ہیں، ملتے ہیں نوال یووا ہرارے سے اور بات کرتے ہیں ان سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر۔ تو جب ہم بات کریں اس کتاب کی، ملے نوال یووا ہرارے سے، اور اگر ہم اس سے پوچھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ انفارمیشن کیا ہوتی ہے، تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انفارمیشن کی کوئی ویلڈ تعریف نہیں ہوتی۔ انفارمیشن جو ہوتی ہے یہ آبجیکٹیو نہیں ہوتی، انفارمیشن سبجیکٹیو ہوتی ہے۔ یہ پرسن ٹو پرسن، یہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی، یہ کلچر ٹو کلچر، یہ آپ کی سویلائزیشن ٹو سویلائزیشن، یہ سسٹم ٹو سسٹم، یہ ویری کرتی ہے ڈیفینیشن۔ اور جب جیسے لائف کی ڈیفینیشن، جیسے ڈیتھ کی ڈیفینیشن، جیسے پرپز آف لائف کی ڈیفینیشن، جیسے یا زندگی میں کسی بھی ازم کی، کسی بھی بات کی ڈیفینیشن جو ہے، یا اس کے بارے میں جو سوچ اور اپروچ ہے، وہ چونکہ ہر بندے کی سبجیکٹیو ہے، تو اس کی بھی آپ کو سبجیکٹیو ہی ملے گی ڈیفینیشن۔ اور یہ پھر انفارمیشن اگر نوال یووا ہرارے سے پوچھیں کہ کیا انفارمیشن نیگیٹو ہوتی ہے یا پازیٹیو ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نیگیٹو بھی ہوتی ہے، یہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے، یہ کبھی پروپیگنڈا ہوتی ہے، یہ کبھی یوزفل ہوتی ہے، یہ کبھی ڈسٹرکشن کرتی ہے، یہ کبھی ہمیں سیو بھی کرتی ہے، یہ کبھی ہمیں بچا بھی سکتی ہے۔ اور چونکہ یہ پروپیگنڈا ہوتی ہے، لہٰذا یہ اس پر مکمل اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زندگیاں بھی بچاتی ہے، جیسے ایک ورلڈ وار میں امریکن جو بٹالین ہے، اس کے کچھ جو لوگ تھے، وہ جب دشمن کی طرف جا کے پھنس گئے تھے، یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، تو یہ اپنے ہی یہ امریکن لوگ حملہ کر کے ان کو ہی مار رہے تھے۔ تو اب وہاں سے انفارمیشن جہاں نہیں آ رہی تھی، تو کیا ہوا کہ انہوں نے ایک کبوتر کے ذریعے جو ہے نا، وہ اپنے جو لوگ تھے پیچھے ان کی بٹالین میں پیچھے، تو ان کو امریکنز کو یہ پیغام پہنچایا کہ ہم آپ کے ہی لوگ ہیں، ہمیں نہ مارے۔ اب یہاں کیا ہوا، ایک چھوٹی سی بات نے، ایک چھوٹی سی انفارمیشن نے زندگیاں بچا لی۔ اور پھر آٹومن امپائر کے دوران ایک جو یہودیوں کا ایک گروپ تھا جو برٹش امپائر کو فلسطین جو ہے ان لوگوں کی وہاں کی باتیں خبریں پہنچاتا تھا۔ اب انہوں نے ایک کبوتر کے ذریعے وہ باتیں جاتی تھی، تو اس کو پکڑ لیا اور پھر گروپ پکڑا گیا، ان کو مارا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفارمیشن زندگیاں بچاتی بھی ہے، یہ انفارمیشن جو ہے یہ زندگیاں تباہ بھی کر سکتی ہے، یہ انفارمیشن آپ کو مار بھی سکتی ہے، یہ انفارمیشن آپ کو بچا بھی سکتی ہے۔ اگر ہم انفارمیشن کے فلو کی بات کریں، تو اگر ہم بات کریں ان سوسائٹی کی جہاں پر ڈیموکریسی ہوتی ہے، تو ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں جو انفارمیشن کا ایک فلو ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر وہ جب پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو وہ فلٹر سے ہو کے آتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گڈ انفارمیشن ہے، یہ بیڈ انفارمیشن ہے، تو وہ ایک پراپر وے میں چل کے آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو ڈکٹیٹوریل ہوتی ہے گورنمنٹس، ان کے اندر جو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ والی انفارمیشن جو ہے وہ ایک طرف سے آ رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہی انفارمیشن جو آپ کو دی جا رہی ہے یہی ویلڈ ہے، یہی فائنل ورڈ ہے، لوگ اس کے بارے میں کویسچن ہی نہیں اٹھاتے۔ پھر یہ جو انفارمیشن ہے، ایک ٹائم ہوتا تھا جب انفارمیشن جو ہے وہ سٹون ایج میں بھی تو انفارمیشن بھیجی جاتی تھی کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی نہ کوئی تو طریقہ تھا۔ پھر آگے آپ کے پاس آ جاتے ہیں یہ پرنٹ میڈیا آ جاتا ہے، آپ کے اخبار آ گیا، پھر آپ کے پاس ٹیلی ویژن آ گیا، آپ کے پاس ریڈیو ہے، آپ کے پاس یہ کمپیوٹر آ گئے ہیں، آپ کے پاس یہ موبائل آ گئے ہیں۔ تو اب یہ چلتے چلتے اے آئی کی دنیا تک یہ انفارمیشن سفر کرتی آئی ہے، سفر کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفارمیشن اب بہت ہی آگے جا چکی ہے، اور یہ چونکہ انفارمیشن آگے جا چکی ہے تو یہ کہا گیا تھا، کسی نے کہا تھا کہ یہ جو ایک آگے صدی آئے گی، 21ویں صدی، اس میں جتنی بھی جو کنٹرول ہوگا وہ کمپیوٹر کے ساتھ ہوگا، کمپیوٹر کنٹرول کرے گا ہر چیز کو، کمپیوٹر چھا جائے گا ہر طرف۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر اس وقت چھایا ہوا ہے۔ اور ایک دور وہ ہوتا تھا جب لوگوں کی سرویلنس کی جاتی تھی، تو لوگ کرتے ہوتے تھے۔ تو جب لوگوں کی سرویلنس کرتے ہیں کسی سوسائٹی کے اندر، تو وہاں پر جو سرویلنس ہوتی ہے، لوگ جو ہیں وہ لوگ سو بھی جاتے ہیں، لوگ پریشان بھی رہتے ہیں، لوگ امپارشل ہو جاتے ہیں، وہ پارشل نہیں رہتے، لوگ اپنا رول صحیح پلے نہیں کر پاتے۔
جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی سرولنس جو ہے وہ رول نہیں پلے کرتی جو کمپیوٹر رول پلے کرتا ہے۔ اب کمپیوٹر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر آپ کی دنیا میں زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو کمپیوٹر نظر آتے ہیں۔ کمپیوٹر سرولنس کر رہے ہیں، کمپیوٹر جو ہے وہ نگہداشت کر رہے ہیں، کمپیوٹر جو ہے وہ بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اور راؤنڈ دا کلاک بندے کو، انسان کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ یہاں سے تھوڑا سا موو کریں اور جارج آرویل سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بگ بردر از واچنگ یو۔ آپ جہاں پر بھی ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ جیسے بھی ہیں، ایون آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، پرسنل ایکٹیویٹیز، آپ کی فیملی کی ایکٹیویٹیز، آپ کی پرائیویٹ لائف کی ایکٹیویٹیز، آپ سوچتے کیا ہیں، آپ کرتے کیا ہیں، آپ جاتے کہاں ہیں، آپ آتے کہاں سے، وہ سب دیکھا جا رہا ہے۔ ایک ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ آپ ٹیلی ویژن کو بند بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرائیویٹ لائف ڈسٹرب ہو کے رہ گئی ہے۔ جیسے کریڈٹ کارڈ کے سسٹم کی بات کریں جو چائنا میں ہے، تو کسی بندے نے کتنے پیسے نکلوائے، اس کے پاس تھے کتنے، اس نے کہاں لگائے، کیسے لگائے، اب یہ سارا کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو لائف ہے وہ تو ساری ڈسٹرب ہو کے رہ گئی ہے، اس کے اندر وہ پرائیویسی ختم ہو گئی ہے۔ آپ پرسنلی کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو دیکھا جا رہا ہے، آپ آبزرو کیے جا رہے ہیں، آپ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ چیزیں ہمارے لیے پرابلمیٹک ہوتی جا رہی ہیں، اور جو ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پر جو چیز اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈائلاگ۔ اور ڈائلاگ جو ہوتا ہے تو ڈائلاگ تو بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جب ڈائلاگ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے چیزیں جو ہیں وہ فلٹر ہو کے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ابھی ایسے ہے کہ وہ ڈائلاگ جو ہے اس سے نکل کے تو کمپیوٹر کی دنیا میں، اے آئی کی دنیا میں سارا کچھ چلا گیا ہے۔ اور پھر ایک دور تھا کہ جو لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کے چکر میں رہتے تھے، وہ چیزیں ڈھونڈتے تھے جو کہ انفیلیبل ہوں، جن میں کوئی خامی نہ ہو، یعنی کوئی غلطی ہو ہی نہیں۔ تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ریلیجن ہے، ہمارے پاس ریلیجن کو بنانے والی اینٹیٹی ہے، ہمارے پاس وہ لوگ ہیں، وہ کتابیں ہیں جو ریلیجن کی طرف سے آئی ہیں، اور پھر وہ بھی اینٹیٹیز ہیں جن پر وہ کتابیں اتری ہیں۔ تو یہ سارے انفیلیبل ہیں، یہ یعنی ان میں غلطی کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر وہی چلتا سسٹم اب اے آئی تک آ گیا ہے، اور جو چیٹ جی پی ٹی ہے اب یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ آنے والے کل میں جو کچھ کریں گے یہ آپ کو بتا دے گا کمپیوٹر کہ اگر آپ یہ والا سٹیپ لیں گے تو آپ کو اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ ملے گا، اور اگر آپ یہ سٹیپ لیں گے تو آپ کو یہ ملے گا، لہٰذا آپ اس سٹیپ کو نہ کریں، یہ والا کام کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں، تو یہ چلتے اب بہت کام آگے آ گیا ہے۔ تو اب دنیا جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی جا رہی ہے دو حصوں میں۔ ایک وہ آپ کے پاس ممالک ہے، پہلے ہوتا تھا جیسے آپ کے پاس کہتے ہیں نا کہ مارکسزم ہوتا ہے ہیوز اور ہیو ناٹس، یعنی وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ ہیں ہیوز، وہ ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہیو ناٹس وہ ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ تو اب جب ٹیکنالوجی نہیں ہے تو اب آنے والی جنگ ان ملکوں کے درمیان ہوگی، ایک وہ ہوں گے جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور دوسرے وہ ہوں گے جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ تو جب ان کے درمیان جنگ ہوگی تو ظاہر ہے اس جنگ کو ہم تھرڈ ورلڈ وار کہہ سکتے ہیں، اور یہ تھرڈ ورلڈ وار ڈیفرنٹ طرح کی ہوگی، اور اس کو ہم جو کمپیوٹر کی ایج سے جڑی ہوئی جنگ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم صحیح سے استعمال کریں گے اے آئی کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، تو جو آنے والا ہمارا کل ہے وہ خوبصورت ہوگا۔ یعنی اگر ہم اے آئی کو فلٹر کریں، اے آئی پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ہم یہ سمجھیں کہ اے آئی میں کہیں پر خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم نے ان کو دور کرنا ہے، ان سے نکلنا ہے، ان کو ایک پازیٹیو ٹچ دینا ہے۔ تو جب اگر آپ یہ کام کریں گے، اس کو اندر کوئی خامیاں ڈھونڈیں گے، تو پھر وہ آپ کا آنے والا جو کل ہے، ایک پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل امپائر بن جائے گی، وہ ایک ٹیکنالوجیکل امپائر بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جو آ رہی ہے ہمارے پاس یہ اے آئی، اس کے اندر تو کوئی خامی ہی نہیں ہے، جس طرح ڈکٹیٹوریل سسٹم میں کوئی خامی نہیں ہوتی ہے، یعنی جو اتھارٹیرین گورنمنٹ سے جو آ رہا ہے وہ ویلڈ آ رہا ہے، تو اگر آپ اس چکر میں رہیں گے کہ جو آ رہا ہے وہ ہی صحیح ہے، تو پھر ایک وار ہوگی جس کو آپ تھرڈ ورلڈ وار کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ جو وار ہوگی وہ ٹیکنالوجیکل وار ہوگی، اور ان کے درمیان ہوگی جو جن کے پاس آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی دنیا ہے اور وہ لوگ جن کے پاس ٹیکنالوجی کی دنیا نہیں ہے، تو ان کے درمیان جنگ ہوگی۔ لہذا ہم نے وہ نیکسس میں یہ کہتے ہیں کہ آنے والے کل پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو آنے والے کل کو ہم نے خوبصورت کرنا ہے۔ آنے والے کل کو ہم نے ایک ایسا کل بنانا ہے کہ ہم کے بعد جو
لوگ آئیں، جو ہمارے بعد لوگ آئیں، ان کے لیے ایک نئی زندگی ہو، ایک نیا رنگ ہو، ایک نیا ڈھنگ ہو، نئی سوچیں ہوں، نیا خوبصورت آنے والا کل ہو۔ اگر ہم یہ سارا کام اگر اے آئی کا استعمال خوبصورت ہوگا تو آنے والا کل گلوبل امپائر کے ذریعے خوبصورت کل ہوگا، اور جب خوبصورت کل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو انفارمیشن ابھی ہم تک آ رہی ہے وہ کیسی ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، اور ہم نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ہے جی نیکسس، اور نیکسس کا مطلب ہوتا ہے رابطے، کنیکشنز، ایک دوسرے سے جڑنا۔ تو یہ جڑنا تبھی صحیح ہوتا ہے جب یہ جڑنا جو ہے یہ ایک خوبصورت انفارمیشن کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ تھا جی سارا نیکسس کے بارے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔